بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا جو سرنامہ کلام ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی شخصیت ایک ہمہ گیر اور ہمجیت شخصیت تھی، جنہوں نے بادشاہان وقت کا براہ راست مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجدید و احیاء دین کے لیے ہر صدی کے آخر میں یا اس کے سرے پر ایک مجدد مبعوث فرماتا ہے جو اس کے دین کو اطراف و جوانب سے اس کی ہر جہت کو ایک تجدد اور ایک تجدید عطا فرماتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ اور امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، یعنی 1000 سال کے بعد آپ کی شخصیت بحیثیت مجدد مبعوث ہوئی اور آپ نے دین اکبری کے موجد، جسے مغل اعظم اور اکبر اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کا دور اواخر تھا، اس کا بھی مقابلہ کیا۔ آپ یعنی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام حضرت شیخ احمد ہے، اور سرہندی آپ کو، چونکہ آپ سرہند میں پیدا ہوئے ہندوستان کے اندر، تو اس لیے آپ کو سرہندی کہا جاتا ہے۔ آپ کی سال ولادت 971 ہجری ہے، 14 شوال 971 ہجری بمطابق 26 مئی 1564 یعنی 1564 عیسوی آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ بروز جمعۃ المبارک کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر ولی تھے اور بہت عالم باعمل اور صوفی باصفا تھے۔ آپ یعنی حضرت شیخ عبد الاحد جو امام ربانی کے والد گرامی ہیں، وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ حضرت امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاروقی النسل تھے، یعنی آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض بھی حاصل ہے، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بھی، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کا بھی۔ اور جن حالات میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اکبر اعظم یعنی جلال الدین اکبر کا یہ دور آخر تھا، اور اس کے ارد گرد بھی علماء سو ابو الفضل جیسے، فیضی جیسے لوگ، کیونکہ وہ خود کوئی پڑھا لکھا تو تھا نہیں، اس کو جیسے بادشاہوں کی چاپلوسی کرنے والے خوشامدی قسم کے مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہوتے تو عالم ہیں لیکن وہ علماء سو ہوتے ہیں، انہوں نے مل کر اکبر کو ایک عجیب دھندے میں لگا دیا اور اس کو شہنشاہ معظم اور ذل الہی قرار دے کر اس کو کہا کہ بھئی کسی کو اسلام جو ہے کسی کو کچھ نہیں کہتا، بس آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ تمام ادیان اس میں شامل ہو جائیں، اور اس کو اس طرح کے مشورے دیے گئے۔ تو اکبر تو بادشاہ تھا ہی، تو اس نے اکبر اعظم نے، مغل اعظم نے، جلال الدین اکبر نے پھر اس نے تو اسے دین الہی کا نام دیا، لیکن لوگ اسے دین اکبری کہتے ہیں۔ اور ہم یہ عرض کر دیتے ہیں آج کل بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور دنیا میں اس سوچ کو عام کیا جاتا ہے کہ بھئی سب سے بڑا دین، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین سب مذاہب برابر ہیں،
یا اولیاء اکرام صوفیاء اکرام کا پیغام وہ محبت کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بجائے اسلام پھیلانے کے لیے وہ صرف محبت پھیلانے کے لیے سب سے محبت کی خالی پینگیں بڑھاؤ، چاہے وہ دین دشمن ہو، اسلام دشمن ہو، شریعت کا مخالف ہو، گستاخ رسول ہو، جو ہو، لیکن وہ انسانیت سے محبت کرے، جبکہ اصل انسانیت تو ہے ہی اسلام کے اندر۔ دیکھیے میرے عزیز ناظرین، معزز سامعین، میرے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی جستجو اور تلاش کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہنے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا دین ہے۔ اسلام نے انسانیت کو جس طرح پروٹیکٹ کیا، اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، یہی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اور آپ دیکھیں کہ اکبر نے جب دین الہی یا دین اکبری کا وہ موجد بنا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اذان پر پابندیاں لگا دی، محل کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی، سور کو حلال اور گائے کو حرام کر دیا، کزنز کی شادی کو ممنوع کر دیا، اور کہنے لگا کہ سارے مذاہب حق پر ہیں۔ اور یہاں ہمارے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک سابقہ وزیر جو اب موجودہ بھی ہو گئے، پارلیمنٹ میں کہا کہ کسی دین کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، دین مذاہب سب حق پر ہیں، سب ٹھیک ہیں۔ اور اکبر خود وہ سورج کی پرستش کیا کرتا تھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، سب ٹھیک ہے، سب کو مل کے چلنا چاہیے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکبر اعظم کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے ان تمام بدعات، منکرات اور یہ دین اکبری کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا۔ اس کی پاداش میں آپ کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی، آپ نے جیل جانا قبول کیا لیکن دین اکبری کو قبول نہیں کیا۔ یعنی کوئی مصلحت کوشی نہیں ہے دین کے اندر، یعنی اتنی بھی مصلحت کوشی ہمارے یہاں کچھ آج بھی ایسے نام نہاد علماء سو یا مولوی پائے جاتے ہیں جو حکمرانوں کی للو چپو اور خوشامد میں لگے رہتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، انہیں دین کا خیال نہیں آتا کہ وہ بڑے کھلے عام دین کے مبادیات کے خلاف چلتے ہیں۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، امام ربانی کی شخصیت اور آپ کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ حق کے لیے ہمیشہ جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور آپ نے ان تمام بدعات و منکرات کا کلاں کم کیا، اور آپ اکبر اعظم کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے، تمام مشکلات سہیں۔ اور اس کے بعد جب جہانگیر کا زمانہ آیا اور جہانگیر بھی خود وہ بھی اپنے والد کی روش پر چل پڑا اور اس نے سجدہ تعظیمی بجا لانے کے لیے، تو بہت سے اس میں مولوی بھی شامل تھے، عوام الناس بھی شامل تھے جو اس کی بارگاہ میں سجدہ زمیں بوسی کیا کرتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے۔ لیکن امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا مطلق انکار کیا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤں، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے سر بسجود ہوگی۔ جہانگیر نے آپ کو اٹھا کر قلعہ گوالیار میں بند کر دیا، لیکن آپ نے دین کا پیغام، وہاں پر بھی دین کا پیغام، اسلام کا پیغام، شریعت کا پیغام، سنت نبوی کا پیغام، توحید کا پیغام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کا پیغام وہاں قیدیوں کو بھی آپ نے دیا، اور وہاں بھی تندہی سے یہی کام کیا، دعوت و تبلیغ کا۔ اس وقت بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی لیے آپ کو حامی سنت اور ماہی بدعت کہا جاتا ہے، امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ تو جب جہانگیر نے دیکھا کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے سامنے جھکایا جائے، اس نے مختلف ہیلے حربے استعمال کیے، یہاں تک کہ اس نے اپنے دربار کے دروازے کو تھوڑا سا نیچے کر دیا اور کہا کہ امام ربانی کو یہاں سے لایا جائے، آخر وہ جھک کر ہی اس دروازے کے اندر آئیں گے۔ میں قربان جاؤں حضرت امام ربانی کی شخصیت پر، لیکن آپ نے اپنے پہلے دونوں پاؤں اندر کیے اور پیر اس کی طرف کر کے اور خود پھر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا،
اور ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھو اقبال، ڈاکٹر اقبال، مغرب کے پڑھے ہوئے فلسفی، شاعر مشرق، مصور پاکستان اور عاشق رسول، اور بقول بابا جی کے قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا، یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو وہ بھی مزار پر حاضر ہوئے، حضرت خواجہ اجمیر داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، خود امام ربانی خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جاتے، اور حتیٰ کہ وہاں چادر بھی چڑھائی گئی، اور آپ اتنے سخت تھے، آپ تو بدعت حسنہ کے بھی قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے بدعت بدعت ہوتی ہے، سیاح اور حسنہ کی تفریق بھی وہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب چادر چڑھائی گئی تو امام ربانی خاموش رہے، اس کا مطلب ہے اس بات کی بھی انہوں نے تائید کی، مزار پر جانا اور اس پر چادر چڑھانا یہ جواز کی حد تک یہ بالکل جائز ہے۔ تو امام ربانی کے قبر پر جب اقبال حاضر ہوئے تو خود کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں میں پوشیدہ ستارے، اور اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ راز جو اللہ کے معرفت کے راز، جس نے وحدت الوجود کے نظریے، سوچ اور عقیدے کو وحدت الوجود کے ذریعے لوگوں کے سامنے واضح کیا، امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ پھر اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یعنی نفس گرم نفس نہیں ہے، یہ نفس ہے، نفس کہتے ہیں سانس کو، یعنی آپ کی سانس کی گرمی نے حریت پسندوں کو، آزادی پسندوں کو، ان کے جذبوں کو، ان کے خون کو وہ جوش دیا، وہ ولولہ دیا، وہ جذبہ دیا کہ پھر وہ اپنے آپ کو جہانگیر کے فرسودہ نظام سے آزاد کرنے کے لیے شانہ بشانہ چلے۔ اس کے بعد جہانگیر کی اصلاح ہو گئی، وہ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نے قلعہ گوالیار سے پھر رہا بھی کر دیا، لیکن امام ربانی تو ڈٹے رہے نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے پہلوان بلائے، تنو مند پہلوان، انہوں نے پوری کوشش کی کسی طرح امام ربانی کی گردن کو جھکایا جا سکے، لیکن جن کے اندر جذبے ہوتے ہیں، جو حق پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہتی ہے۔ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر کمزور ایک شخص، اس کو بڑے بڑے پہلوان اس کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی مصلحت کوشیوں میں پڑھ کر گھبرا جاتے ہیں اور جادہ حق کو، دین حق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا مصلحت کوشی میں بڑے عجیب و غریب قسم کے بیان دے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ حضرت امام ربانی کے اندر وہ فاروقی خون تھا جنہوں نے باطل کے سامنے آپ کو ڈٹ کر کھڑے ہونے کا جذبہ دیا امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ تو اس طرح آپ نے ان تمام بدعات و منکرات کا کلا کما کر کے اور پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لہرایا۔ آخر میں صحابہ و اہل بیت کے اطہار کے حوالے سے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لیکن آپ نے اپنا چہرہ انور مجھ سے طرف سے پھیر لیا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ التفات کیوں نہیں کر رہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ اسی طرف رکھ کر کہا من طعام در خانہ عائشہ می خورم، یعنی میں تو کھانا عائشہ کے حجرے میں، عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں۔ تو امام ربانی کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ تو کہا کہ مان مجھے خیال آیا اس بات کا کہ جب میں فاتحہ خوانی کرتا ہوں، ختم شریف پڑھتا ہوں، تو میں تمام اصحاب، تمام ائمہ اہل بیت کا نام لیتا ہوں، خلفائے راشدین کا نام لیتا ہوں، لیکن میں ازواج مطہرات بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نہیں لیتا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ حضور یعنی فرما رہے ہیں کہ میں تو عائشہ کے حجرے میں عائشہ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اور تم فاتحہ دلاتے ہو، اس سے میں بھی ناظرین یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا معنی فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب یہ بھی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشرب اور آپ کا طریقہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس دن کے بعد پھر میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بالخصوص اور تمام ازواج مطہرات کو اپنے فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب میں شامل کر لیا کرتا تھا، ختم شریف میں ان کا نام شامل کر لیا کرتا تھا۔ بہرحال امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں صدی کے عظیم مجدد
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں بھی دینی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔